اس کی مٹی پہ ہر ریت نچھاور کر دوں، اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے عمران پرتاپ گری کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنی ہی محفوظ رکھتا ہے۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تیار رہیے گا کہ میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مولا۔ اس کی مٹی پہ ہر ریت نچھاور کر دوں، اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں۔ اس کی مٹی پہ ہر ریت نچھاور کر دوں، اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں۔ گنگا جمنا تیری لہروں کی مقدس دھن پر ساری دنیا کا میں سنگیت نچھاور کر دوں۔ اس وطن سے میری نسبت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ ایک بند پڑھتا ہوں اور آپ سب سے دعائیں مانگتا ہوں کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ اور اگلے دو مصرے آپ کو ایک واقعے تک پہنچاتے ہیں، دعائیں دینا اگلے دو مصرے پہ کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے، میرے ایمان کی عقیدت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ سوشل میڈیا ہو پرنٹ۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں نسلی اور لسانی تعصب۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نسل، نسب، رنگ اور زبان کے تعصبات بہت زیادہ تھے، مگر اسلام نے یہ سارے تعصبات مٹا دیے اور کالے اور گورے، عربی اور عجمی، افریقی اور ایشیائی سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ مگر اب ان تعصبات نے مسلمانوں میں پھر سے سر ابھارا ہے اور اب پاکستان میں رہنے والے اپنے مسلمان ہونے اور پاکستانی ہونے پر فخر نہیں
کرتے بلکہ پنجابی اور پٹھان ہونے، بلوچی اور سندھی ہونے، مہاجر اور سرائکی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے بہت سخت الفاظ میں ان تعصبات کی مذمت فرمائی ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں پر فخر کرنا چھوڑ دو جو دوزخ کے کوئلے بن گئے، ورنہ خدا کے نزدیک نجاست کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوگے۔ کہیں فرمایا، جو ناحق اپنی قوم پر فخر کرے وہ اس اونٹ کی مانند ہے جو کنویں میں گر پڑے، پھر دم پکڑ کر اسے باہر کھینچا جائے۔ کہیں فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو لوگوں کو عصبیت کی دعوت دے، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کے سبب جنگ کرے، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی حالت میں مرے۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، عصبیت کیا ہے؟ فرمایا، عصبیت یہ ہے کہ تم ظلم پر اپنی قوم کی حمایت کرو۔ ایک طرف تو اللہ کا نبی عصبیت کی اس قدر شدید مذمت بیان کر رہا ہے، دوسری طرف حالت یہ ہے کہ عصبیت کے نعرے لگا کر امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اب حالت یہ ہے کہ پٹھان مہاجر سے نفرت کرتا ہے، مہاجر پٹھان سے نفرت کرتا ہے، پنجابی سندھیوں کو غیر سمجھتا ہے، سندھی پنجابیوں کو غیر سمجھتا ہے، ایک دوسرے کے علاقے میں جاتے ہوئے خوف کھاتے ہیں کہ نہ معلوم زندہ سلامت واپس آئیں یا نہیں۔ عصبیت کے خاطر لوگ مرتے ہیں اور ان کو شہید کہا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کا سچا نبی کہہ رہا ہے کہ عصبیت پر مرنے والا ہم سے نہیں۔ عصبیت کے نام پر مسلمان کا بے دریغ اور بے حساب خون بہایا جا رہا ہے، ایسے مسلمان کا خون جس کا اس کے سوا کوئی قصور نہیں کہ وہ پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، مہاجر ہے، اس مظلوم مسلمان کا خون چیخ چیخ کر پکار رہا ہے، قاتلو مجھے بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے، مجھے کس گناہ کی پاداش میں ذبح کیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آ رہی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب قتل کیے جانے والے انسان کو علم ہی نہیں ہوگا کہ آخر اسے قتل کیوں کیا جا رہا ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، جبکہ مسلمان کے خون کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کے متعلق امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے سوائے اس شخص کے جو حالت شرک میں مرا یا جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کیا، اور فرمایا کہ مومن کا قتل اللہ کے نزدیک دنیا کے تہ و بالا ہونے سے بڑھ کر ہے۔ نیز فرمایا، اگر تمام زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے خون میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں اوندھا ڈال دے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ ساری دنیا کی بربادی ایک مسلمان کے قتل کے مقابلہ میں اللہ کے نزدیک بالکل بے قیمت ہے، قابل فخر چیز۔ جہالت اور مغرب کی اندھی تقلید کی وجہ سے مسلمان حسب و نسب، قوم و قبیلہ، وطن اور زبان پر فخر کر رہا ہے، حالانکہ یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں۔ یہ امت اور ملت دین کی نسبت سے قائم ہے، اگر ایمان اور دین کی نسبت نہ رہی تو یہ ملت بھی نہیں رہے گی۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب نہ کر، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ مسلمان کو تو مسلمان ہونے پر فخر کرنا چاہیے، مسلمان کو سندھ اور پنجاب پر نہیں مکہ اور مدینہ پر فخر کرنا چاہیے، مسلمان کو راجہ دوہرا اور رنجیت سنگھ پر نہیں ابو بکر و عمر پر فخر کرنا چاہیے، مسلمان کو بلوچی اور پشتو پر نہیں عربی پر فخر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، بڑی فصاحت والی زبان بولتا ہو، لیکن اس میں ایمان نہیں تو وہ کسی قیمت کا نہیں۔ شیخ جمال الدین سے ایک تغلق تیمور شہزادے نے ایک دفعہ حکارت سے پوچھا کہ تم اچھے ہو یا کہ میرا یہ کتا اچھا ہے؟ حضرت جمال الدین کے چہرہ پر کوئی رنگ نہیں آیا، کوئی شکن پیشانی پر نمودار نہیں ہوئی، نہایت اطمینان کے ساتھ کہا کہ اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا۔ شہزادہ نے کہا، کیا مطلب؟ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا انحصار کسی اور چیز پر ہے، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو میں اچھا ہوں، ورنہ یہ کتا اچھا ہے۔ تو مسلمان کے لیے باعث فخر ایمان ہونا چاہیے، دوسری حقیر اور عارضی چیزوں پر اسے فخر نہیں ہونا چاہیے، اور اختلاف اور لڑائی جھگڑے بھی اسی وقت ہوتے ہیں جب مسلمان ایمان کے علاوہ دوسری چیزوں پر فخر کرتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔